الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 کرنی ہے۔ 49 ہم نے کچھ حصہ کر لیا تھا، بس اینڈنگ تھی ہماری، جو کچھ کل مس ہوئی تھی اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے قوی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ بس اتنا سا پورشن رہ گیا تھا، یعنی جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان پر انہیں قوی ترین معجزات عطا کیے گئے، تو یہ سب جو تھے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی دلیل تھی، اور یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، مالک کے فضل سے ہے، تو انہوں نے اپنے بندے پر یہ معجزات اتارے، اپنے نبی پر معجزات اتارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50 ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اور مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، جو بین یدیہ جو اس سے پہلی کتاب گزر چکی ہے اس کی، من التوراتی تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِی اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں، الذی حرمہ جو حرام کی گئی تھی، علیکم تم پر، وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس، بھی آیتین ایک نشانی کے ساتھ، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے، اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اپنی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر انہیں اس چیز کی دعوت دی۔ ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرے، کیونکہ تمام نبیوں کی تصدیق کا ذریعہ معجزہ ہے، اور جب ہر نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزہ پیش کیا ہے تو پھر ہر نبی کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ غرض ہو کہ وہ تورات کو مقرر اور ثابت رکھیں، منکرین کے شبہات کا ازالہ کریں، اور جن یہودیوں نے دین میں تحریف کی ہے، یعنی اس کو دین میں اور کتاب میں تبدیلیاں کر دی ہیں اپنے نفس کے نتیجے میں، تو اس تبدیلی کو زائل کریں اور اس کے اصل کو بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی تھے، وہ ہفتے کے دن کے تعظیم کرتے تھے، نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تم کو تورات کی کسی بات کی مخالفت کی دعوت نہیں دیتا، البتہ بعض چیزیں جو تورات میں حرام کر دی گئی ہیں میں ان کو حلال کرتا ہوں، اور بعض مشکل احکامات کو بھی منسوخ کرتا ہوں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اونٹ کا گوشت اور چربی کو حلال کر دیا جو کہ ان پر حرام تھا، اور کئی قسم کی مچھلیاں بھی ان پر حلال کر دیں، اور جن پرندے پر نشانات نہ ہوں ان کو بھی حلال کر دیا گیا تھا۔ اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، تو انہوں نے تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے آسمانی کتاب ہونے کی تصدیق کر رہے تھے، اور اس کے کہ تورات کے زمانے میں تورات کے احکامات برحق تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے زمانے میں تورات کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، بعض چیزوں کو حلال کرنا اور تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کر دینا یعنی ختم کروا دینا اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جزوی احکامات میں ہر رسول کی شریعت دوسرے رسول سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو تھوڑی سہولت اور آسانی دینے کے لیے آئے، اور پچھلی جو چیزیں ان کے دین میں مشکل تھیں اور کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ ان پر حلال کی، اور کچھ احکامات ایسے تھے جو مشکل احکامات تھے ان کو منسوخ کر کے اس سے نسبتاً آسان احکامات جو ہیں وہ لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دلائل اور معجزات سے اپنی نبوت کو ثابت فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، یعنی میں تم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں ان پر عمل کرنے میں، اور جن کاموں سے روکوں ان سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے میری اطاعت کرو، کہ اگر میرا کہنا مان لو گے تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور اگر میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھر میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں سارے احکامات سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگلی آیہ کریمہ آیت نمبر 51 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے، صراط راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اعتقاد حق یعنی حق عقیدہ ہو اور اعمال صالح اور نیک اعمال ہوں، یعنی عقیدہ درست ہو اور اس کو دل سے تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد اس دل سے تسلیم کیے جانے کی تصدیق اپنے اعمال صالح کے ساتھ کی جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، اور اسی کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی دین ہے، وہ دین واحد کیا ہے، اور ان کے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات معاملات کے طریقے الگ الگ ہیں، اور اس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، شریعت کہتے ہیں اس کو، یعنی سب کے ہر نبی کی عبادت کا طریقہ الگ تھا، معاملات کے احکامات الگ تھے، اسی طرح حلال اور حرام کی حدود جو تھیں وہ بھی الگ تھیں، اور یہ سارے احکامات جو ہوتے ہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو عقائد ہیں، عقیدہ ہے اور اس پر نیکی پر قائم رہنا، ہمارے صالح اختیار کرنا، یہ جو ہے یہ تقریباً سارے ادیان نے اسی کو اپنایا ہے، اور انبیاء اکرام نے انہی کی تبلیغ کی ہے کہ ایک واحد ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اعمال صالح میں جو حرام ان کے دین میں مقرر کر دیے گئے ہیں، شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں، ان سے بچیں، اور جو ان کی شریعت میں حلال چیزیں ہیں انہی کے پیروکار رہیں، اور جو انہیں کتاب دی گئی ہے، اس جو احکامات دیے گئے ہیں، جو صحائف اترے ہیں، ان صحائف کے مطابق جو احکامات آئے ہیں اس پر عمل کریں۔
یعنی اور نبی ان کے لیے ماڈل ہیں، اور جیسے جیسے نبی فرماتے جائیں اس وقت کے لحاظ سے جو جو احکامات بتائیں اور سنت سے کر کے دکھائیں، ان پر عمل کرنا جو ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنا اور پیروی کرنا جو ہے وہ امتوں کا کام ہے۔ آیت نمبر 52 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ کفر محسوس ہوا ان کے اندر، قالا تو انہوں نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری کون میری مدد کرنے والا ہے، الی اللہ اللہ کے دین کی طرف۔ قال الحواریون تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون اور گواہ ہو جاؤ، گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں، گردن جھکانے والے ہیں یا مسلمان ہیں، یعنی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مسلمان کہتے ہی گردن جھکانے والے کو ہے کہتے ہیں، اور گردن جھکانے کا مطلب فرما برداری کرنا ہے، اطاعت گزاری کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو یہودیوں کی مخالفت کے اسباب تھے ان کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، اور سورہ مریم میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہوا اور لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کے پیش کرنے اور اپنی اطاعت کی دعوت دینے کا ذکر فرمایا۔ اور ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جب نبی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دین کے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں اور نبی کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں۔ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ مخالفین آپ کے انکار پر اصرار کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے اپنے حواریوں یعنی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کے دین میں تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مخالفت کی وجوہات میں بہت سارے واقعات بیان ہوتے ہیں، لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ یہود کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جس مسیح کی تورات میں بشارت کی گئی ہے وہ یہی ہے، اور وہ ان کے دین کے بعض احکام کو منسوخ کر دیں گے، تو وہ ابتدا امر سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اعلان کیا تو ان کا غضب اور زیادہ ہو گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینی شروع کر دی اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ حوارین کا معنی دیکھ لیتے ہیں جی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، آپ کے سچے ساتھی، اچھے ساتھی جو تھے، ان سب کو حواری کہا جاتا ہے۔ سعد بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حور کے معنی ہے سفید، اور ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے، کہ یہ کپڑے صاف ستھرے اور سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ قتادہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ حواری اس کو کہتے ہیں جو نبی کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حواری کے معنی میں تحقیق کے زیادہ قریب وہ قول ہے جس میں کہا گیا کہ ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب بہت سفید چیز کو حور کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا جاتا تھا تو پھر کسی شخص کے مخلص مصاحب یعنی ساتھی کو حواری کہا جانے لگا۔ اس لیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، یعنی مخلص ساتھی ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
انہوں نے مسلمان ہونے کا اور اخلاص کے ساتھ حلف اٹھایا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور نبی سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا اس دین کی خدمت کریں گے، مدد کریں گے، اور آپ کی حمایت میں رہیں گے اور اطاعت گزار رہیں گے، یعنی گردن جھکائے رکھیں گے، اللہ کا کہنا مانیں گے۔ آیت نمبر 53 ہے جی، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس تو ہمیں لکھ دے، مع ساتھ شاہدین گواہی دینے والوں کے۔ اے ہمارے رب، اب ہماری ہی یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے پیروی کی اس رسول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے کہ ہم نے گواہی دی ہے، ہم نے تصدیق کی ہے اس نبی کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تھی ان کی کہ ہم سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کیونکہ نیت جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر انسان کا عمل جو ہے اس کی نیت سے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ انہوں نے نیتن بھی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ حلف بھی اٹھایا اور ساتھ میں دعا بھی کی کہ یا اللہ پاک ہم نے جو ہے ہم سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں، اور جو تو نے کتاب نازل کی ہے یعنی انجیل، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور ہم اس نبی پر بھی سچے ایمان لائے ہیں، بس تو ہماری اس سچائی پر گواہی دینے والوں کے ساتھ جو ہے ہمیں لکھ لے، تاکہ جو ہے ہمارا شمار اچھوں میں ہو جائے، سچوں میں ہو جائے۔ آگے جی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ، اور مکر کیا کافروں نے، یعنی تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی کافروں نے، وَمَكَّرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے اچھی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہی غالب آنے والی ہے۔ انسان بڑی تدبیریں بنائے، بڑی پلاننگز کرے، لیکن پھر بھی انسان کی پلاننگز پوری نہیں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں وہ ارادے، مصمم ارادے بھی، کہ جو چیز اللہ کو منظور نہ ہو، اور جو اللہ کو منظور ہو وہی ہو کر رہتی ہے۔ مکر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب سے کسی شخص کو مخفی طریقے سے، یعنی چھپے ہوئے طریقے سے ضرر پہنچایا جائے، یعنی نقصان پہنچایا جائے۔ یا پھر نقصان پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے، اور ظاہر کچھ اور دکھائی دے لیکن اندر کھاتے میں جو ہے وہ سب جھوٹ ہی چل رہا ہو، اور نیت بھی برائی کی ہی ہو، اور بری مقصد کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے، ظاہراً میں دیکھنے میں لگے کہ شاید معاملہ صحیح ہو رہا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کسی نے مسجد زرار بنائی تھی، منافقین نے بنائی، اور مقصد پیچھے کیا تھا؟ بنائی تو مقصد مسجد تھی، لیکن ارادہ ان کا تھا کہ وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدبیر کیا کریں گے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہاں پہ معاملات ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے جا کے ان منافقوں نے کہا کہ آپ یہاں پر بھی آ کے دعا کریں اور یہاں نماز پڑھائیں تاکہ جو ہے خیر و برکت ہو جائے اس مسجد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو آگاہ کر دیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایسی عمارت جس کی بنیاد برائی پر رکھی گئی ہے، اور لہٰذا آپ ہرگز ایسی مسجد میں نہ کھڑے ہوں اور نہ ہی وہاں پہ نماز پڑھائیں، ہرگز وہاں پہ نہ پہنچے۔ تو اس کو مسمار کرنے کا حکم ہوا۔ یہاں پہ بھی مکر کا معنی یہاں پہ یہی آ رہا ہے کہ وہ اندر کھاتے میں جو ہے
نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکر کی نسبت ہوگی تو مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا خفیہ تدبیر۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں۔ سو اچھا ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر بھی کہ خفیہ تدبیر جو ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا، نہ ظلم کرنے والا ہے، نہ اللہ ظالم ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسے لفظ استعمال کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے جو مکر کرنے والے انسان ہیں ان کے خلاف۔ سو کافروں کا مکر کیا تھا جی؟ کافروں کا مکر تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اور اللہ نے جو خفیہ تدبیر کی تھی وہ یہ کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی نعمت دے دیتا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 19 حواریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا، یعنی ان کے ساتھیوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون شخص میری صورت کو قبول کرے گا، سو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو قبول کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ کافروں نے تو خفیہ تدبیر کی تھی، مکر کیا تھا، ان پر چال چلی کہ ان کو بند کر دیا اور یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لے کے جانا تھا اور جا کے پھانسی پہ چڑھانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خفیہ تدبیر فرمائی ان کے خلاف، اور وہ یہ کہ ان کی شکل کسی اور شخص پر ڈال دی گئی۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی اور پر ڈال دی گئی، یعنی آپ کے چہرے کی مشابہت کسی اور چہرے پر ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے بھاگ کر ایک گھر میں آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور ان کے بادشاہ نے ایک خبیث شخص یہوذا سے کہا کہ جاؤ گھر میں داخل ہو جاؤ اور ان کو قتل کر دو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا اور انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے، لیکن اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے۔ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کر دیا، اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے خلاف خفیہ تدبیر جو ہے اختیار کی۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر یہ لکھتے ہیں جی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی اور اس زمانے کے کافر بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ یہ شخص لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو بادشاہ کی اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے اور رعایا کو خراب کرتا ہے اور باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالتا ہے اور کئی بہتان تراشے اس پر، اور اس نے کہا کہ یہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا کہ یہ شخص اللہ اکبر ولد الزنا ہے، یعنی زنا سے پیدا کیا گیا، اللہ معاف فرمائے، حتیٰ کہ انہوں نے بادشاہ کو غضبناک کر دیا۔ بادشاہ نے ان کی طلبی میں اپنے اہلکاروں کو روانہ کیا تاکہ وہ اس کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیں۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں پکڑ لیا اور یہ گمان کیا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان سے نجات دی
اور اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان آدمیوں میں سے ایک پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی جو اس وقت ان کے گھر میں تھا۔ اور جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا، اس کی اہانت کی، اس کے سر پر کانٹے ڈالے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے خلاف خفیہ تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی محفوظ طریقے سے ان کے درمیان سے نجات دے دی اور ان کے سامنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو ان کی گمراہی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مطلب یہ مختلف بیانات ہیں، یہ 3 طرح کے بیان تھے، قول تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور زیادہ تر جو ہے وہ یہی کہ یہ یہودیوں کا ہی کوئی شخص تھا جس نے مخبری کی تھی ان میں سے، اور اسی کی شکل جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی تھی اور اسی کو اس کی سزا ملی تھی۔ اور جب انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تو انہوں نے یہ پہچانا کہ چہرہ ہے وہ ملتا ہے لیکن بدن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ اس پر ان کو اس چیز کا شک پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا محفوظ اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر جو ہے وہ کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، سو اللہ ہی ہر کل کا مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ غیر سے مدد بھیج دیتا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مخالف چلیں گے تو پھر ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو ہر طرف سے مدد کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی عطا فرمائے اور ہمارے یقین کو قوت عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے اس کلام عظیم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جوں جوں اس کو پڑھتے چلے جائیں اپنی ذات کو چھانیں اور اس کے اندر جو کانٹے ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کو نکال کے باہر رکھتے چلے جائیں اور ہم اپنی اصلاح کریں کہ یہ پتہ چلے کہ واقعی قرآن کا نور ہمارے دل کو روشن کر رہا ہے اور ہمارا جو ہے ہمارے اعمال درست ہو گئے ہیں، ہماری اصلاح ہو رہی ہے اور ہم سیدھے راستے پر چل پڑے ہیں، اور یہی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا اور کامیابی کا باعث ہوگا۔ جب انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے لیے راستے کھولنے شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارا پاؤ پورا ہو گیا ہے جی، ثلاثہ تیسرا پاؤ۔ کل کی چھٹی دیں گے آپ کو جمعرات کی، اور جمعے کو کشمیر ڈے کی چھٹی ہے، اور ہفتے کو انشاءاللہ تعالیٰ جی ٹیسٹ رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ کا بھی اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو ہے ہم اس کی اچھی تیاری کریں۔ آپ سب باجیوں کو یہ 2 دن چھٹی دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو بغور پڑھیں، سنیں، ریکارڈنگ ساری موجود ہیں، اور ان کو سنیے اور ان کے ہنٹس نوٹ کیجئے اور اچھا پیپر دیجئے، اور اصل نمبر تو اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ اصل مقصد تو غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کیجئے اور اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔